السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے گاؤں میں ایک 80 سالہ بوڑھا رات کے وقت آتا اور آواز لگاتا کہ قسمت بدلنے والی تسبیح لے لو، قیمت 2000 روپے۔ میں کنواری تھی، کہیں سے بھی میرا رشتہ نہیں آتا تھا۔ میں نے وہ تسبیح لے لی، بزرگ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کیا۔ ابھی تیسرا دن ہی تھا کہ میں عمل کر رہی تھی، تب اچانک سے رشتے والی خالہ بھاگتی بھاگتی چلی آئی، کہنے لگی کہ چودھری کے بیٹے کا رشتہ۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا اور اماں کے مطابق ابھی کچھ دیر میں ہی مہمان آنے والے تھے۔ اماں نے پہلے ہی مجھے چائے کا سامان لا کر دے دیا تھا اور مجھے اچھے سے تیار ہونے کا کہہ دیا تھا۔ اماں کی خوشی کی خاطر میں نے سر ہلا دیا تھا، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ میں تیار ہو کر مہمانوں کے سامنے پیش ہوتی اور مجھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ کر جاتے اور مسترد ہونے کا دکھ میرے دل کے اندر پھیلتا چلا جاتا تھا۔ اس لیے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کوئی خاص تیاری نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے اس رشتے سے کوئی خاص امید تھی۔ لیکن اماں ہمیشہ کی طرح بہت پرجوش تھی اور بہت سی امیدوں سے تیاریاں کر رہی تھیں۔ عصر کے کچھ دیر کے بعد ہی مہمان چلے آئے تھے۔ لڑکے کی ماں، بہن اور اس کا ایک بھائی تھا۔ اماں نے بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا تھا اور بیٹھک میں بٹھا دیا۔ جبکہ کچھ دیر کے بعد ہی اماں نے مجھے چائے لانے کا کہا۔ میں دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے چائے کی ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی تو ایک دم وہاں پر سناٹا چھا گیا تھا، اور اس سناٹے کو میں نے بخوبی محسوس کیا۔ میں نے آہستہ سے سب کو مشترکہ سلام کیا اور ٹرے میز پر رکھ کر ایک طرف کو چل پڑی، کرسی پر بیٹھ پڑی تھی، جبکہ لڑکے کی بہن میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ اماں نے ان سب کو چائے پیش کی اور کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد اور وہ چائے پینے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ میں ان لوگوں کے رد عمل سے آگاہ تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں میں پسند نہیں آئی ہوں۔ ان کا معیار کچھ اور تھا، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کو مایوسی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن میرے اپنے دل کے اندر ایک سناٹا پھیل گیا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا تھا؟ ہمیشہ ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے ہی کیوں مسترد کیا جاتا تھا؟ کیوں مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح تیار ہو کر پیش کیا جاتا؟ کیونکہ یہ معاشرے کا دستور تھا۔ میں اس بات سے بہت زیادہ الجھ گئی تھی اور پریشان رہنے لگی تھی۔ لیکن اماں کی خوشی کی خاطر میں پھر سے اپنے آپ کو جوڑتی اور دوبارہ سے ہمت کر کے اس پیریڈ کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ چائے کا سارا سامان سمیٹ کر میں نے ڈبوں میں بند کر کے رکھا اور برتنوں کو دھو کر ٹھکانے پر رکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ رشتہ بھی طے نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب اگلے دن خالہ کوثر گھر پر چلی آئیں اور اماں سے کہا، ارے انہیں گڑیا پسند نہیں آئی، انہیں اپنے لڑکے کے لیے گوری چٹی سفید لڑکی چاہیے، کیونکہ لڑکے کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی کا رنگ گورا چٹا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ گڑیا کا ذرا دبتا ہوا رنگ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اترا، اور اسی لیے انہوں نے رشتے سے منع کر دیا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں گڑیا کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھوں گی۔ خالہ کوثر نے اماں کو سچائی بتاتے ہوئے ساتھ ہی ایک آس امید بھی تھما ڈالی تھی، اور اماں خاموشی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اماں کی پریشانی کے خیال سے میں ہمیشہ رشتے والوں کے سامنے آ جاتی تھی، ورنہ دل سے میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میرا دل کرتا تھا۔ اب بھی اماں کی خاموشی مجھے بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں چپ چاپ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، اور دو آنسو ٹوٹ کر میری آنکھ سے گر پڑے تھے۔ میرا نام گڑیا ہے اور میں ایک 25 سالہ لڑکی ہوں۔ گاؤں میں 25 سال کی لڑکی ہونا ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ یہاں پر تو 16-17 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ میں تو 25 کا ہنسا
کراس کر رہی تھی اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں دن رات پریشان رہتی۔ ابا جان کی ہوتے ہوئے تو اماں نے کبھی اتنی ٹینشن نہیں لی تھی، کیونکہ یہ سارے معاملات ابا ہی دیکھتے تھے، اور کبھی انہوں نے اماں کو کسی قسم کی پریشانی لینے نہیں دی تھی۔ لیکن ان کے گزر جانے کے بعد اماں کو صحیح معنوں میں حالات کی سختی کا اندازہ ہوا تھا، اور ان کے سر کے اوپر سب سے بڑی پریشانی میرے رشتے کا طے ہو جانا تھا۔ ابا جان کو گزرے ہوئے ابھی 4 برس ہی ہوئے تھے، اور اماں کو صحیح معنوں میں زندگی کی تلخیوں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ یوں تو ابا کے جانے کے بعد ہمیں معاشی پریشانی تو نہیں ہوئی، کیونکہ ابا جان کی کافی زمین تھی جس کے اوپر فصل اگائی ہوئی تھی، اور ہر سال اس کا ٹھیکہ ہمیں آ جاتا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو چھوٹا تھا، اور وہ اب سکول میں پڑھ رہا تھا، 9ویں کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ باقی گھر میں سکون ہی سکون تھا، لیکن اماں کو میری شادی کی بے حد بے چینی سی لگ چکی تھی، اور وہ اس معاملے میں اب تاخیر نہیں چاہتی تھی۔ لیکن اماں جتنی جلدی مچا رہی تھی اتنی ہی دیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی اس معاملے میں اماں کو زیادہ پریشان کرنے لگ جاتے تھے۔ جب اچانک ہی گاؤں سے کوئی آتا اور یہ پوچھتا، ارے کیا بات ہے بہن جی، ابھی تک گڑیا کا رشتہ نہیں طے ہوا؟ کیا بات ہے، کیوں طے نہیں ہو رہا؟ اور اماں بس اتنا ہی کہہ پاتی، اللہ کی مرضی ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ گڑیا کا رشتہ بڑی اچھی جگہ پر ہو جائے گا۔ ماں ان سے جیسے خود کو تسلی دیتی، اور میں خالی خالی نظروں سے اماں کو دیکھتی ہوئی رہ جاتی تھی۔ یوں ہی دن پر دن گزرتے چلے جا رہے تھے، اور میں اب بہت چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ رشتہ نہ ہونا تو گویا جیسے بہت بڑی بات ہو گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری عورت جب اس کے بارے میں سوال جواب کرتی تو میرا دل چاہتا کہ میں انہیں منہ توڑ جواب دوں، انہیں منع کروں، انہیں کہوں کہ شادی کا نہ ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ بہت ساری لڑکیاں اپنے گھروں میں کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں، اگر ابھی شادی نہیں ہو رہی تو کچھ عرصے کے بعد ہو جائے گی۔ لیکن اس میں اتنے زیادہ سوال کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں اماں کے ڈر کی وجہ سے انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی، کیونکہ اماں نے کبھی کسی سے بدتمیزی کا درس دیا ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری تربیت میں خاموشی اور صبر کوٹ کوٹ کے بھرا پڑا ہوا تھا۔ اکثر جب اماں سے آ کر کوئی عورت سوال جواب کرتی تو کبھی وہ کوئی وظیفہ بتا جاتی، اور کبھی ساتھ میں کہتی، اگر گڑیا فلاں درگاہ پر جا کر چادر چڑھائے تو اس کا رشتہ جلدی جلدی طے ہو جائے گا۔ لیکن میں چونکہ اس طرح کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی، اس لیے چپ کر جاتی، حالانکہ اماں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں جلد سے جلد اس درگاہ پر جا کر چادر چڑھاؤں۔ لیکن میں اماں کو منع کر دیتی تھی، اور انہیں یہی کہتی تھی کہ رشتہ ہونا ہوگا تو یہیں پر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل اور نیت کے بارے میں بخوبی معلوم ہے، اور وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ میری بات سن کر اماں چپ کر جاتی تھی، لیکن میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اماں کا دل بہت بڑا دل ہے کہ میں اس درگاہ پر جاؤں، اور عورتوں کے اس طرح کے دیے ہوئے مشوروں پر اماں سنجیدگی سے عمل کرنے کا سوچتی تھی، اور کچھ تو وہ کر بھی دیتی تھی، لیکن میں ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ آئے دن گھر میں کوئی نہ کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آیا رہتا تھا، لیکن کہیں سے کوئی بھی ہاں نہیں ہو رہی تھی۔ یوں تو اماں کو ہر لڑکا ہی اچھا لگنے لگتا تھا، لیکن لڑکے والوں کو میں پسند نہیں آتی تھی۔ میرا دبتا ہوا رنگ اور تھوڑا چھوٹا قد ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بات کسی نہ کسی کی وجہ سے رہ جاتی تھی، اور یوں میں 25 برس کی ہو گئی تھی، اور ابھی تک اماں کی راتوں کی نیندیں اڑائے ہوئے تھی۔ گاؤں میں یوں تو لوگ سر شام اپنے اپنے بستروں میں لیٹ جاتے تھے، کیونکہ مغرب کے بعد یہ سب کھانا کھا لیتے
اور اس کے بعد جلد سونے کے عادی تھے، کیونکہ یہ لوگ صبح تہجد کے بعد اٹھ جایا کرتے تھے۔ یوں تو سارا گاؤں ہی مغرب کے بعد ایک خاموشی کی چادر تلے دب سا جاتا تھا، لیکن گلی میں اکثر ایک آواز سنائی دیتی تھی جو ایک بزرگ بابا کی تھی، اور وہ اکثر عشاء کے بعد ہی آیا کرتے تھے۔ وہ اکثر اپنی اس تسبیح کا ذکر کرتے جس کے ساتھ لوگوں کی قسمت بدل جاتی تھی۔ نہ جانے اس میں کتنی حقیقت تھی اور کتنی سچائی تھی، لیکن ان کی یہ گرجدار آواز تسبیح لے لو، تسبیح لے لو اور اپنے قسمت کو بدل لو، جب سنائی دیتی تو دل پر ایک الگ ہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ میں خود بھی بچپن سے یہ آواز سنتی چلی آ رہی تھی۔ وہ بابا روز تو نہیں آتے تھے، ہفتے میں 3-4 دن ضرور آیا کرتے تھے، اور اکثر شروع میں ان سے ڈر جایا کرتی تھی، کبھی ان کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کی آواز بہت گرج والی تھی اور باروب تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے ان کی آواز کی عادت ہوتی چلی گئی، اور ان کی آواز سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ لیکن جب یہ آواز سنتی تو میرے دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، اور مجھے یوں لگتا جیسے میری بھی قسمت بدلنے والی ہے، اور جلد ہی میرے ساتھ بھی کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا اور میں مغرب کے بعد کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی، جب ہی کچھ دیر کے بعد بابا جان کی آواز سنائی دی تو میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ نہ جانے میرے دل کو کیسی کھچ پڑ گئی تھی کہ دل چاہا کہ دروازے سے باہر نکل کر ان بابا جان کو دیکھ لوں، اور پھر بے اختیار میرے قدم باہر دروازے کی طرف اٹھتے چلے گئے تھے۔ گلی کا دروازہ کھول کر دیکھا تو اس وقت گلی میں ہو کا عالم تھا، کوئی انسان اور چرند پرند نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی گلی کی نکڑ سے بابا مڑتے ہوئے دکھائی دیے، اور ان کی آواز تسبیح لے لو، تسبیح لے لو، یہ تسبیح قسمت بدلنے والی ہے، اسے لے لو۔ جب یہ آواز سنائی دی تو میں ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز میرے دل پر ایسے اثر کرے گی۔ میں جیسے سانس روکے ہوئے دروازے میں کھڑی تھی اور ان بابا جان کی منتظر تھی۔ جب وہ بابا میرے قریب آئے اور انہوں نے مجھے اس طرح سے دروازے میں کھڑا دیکھا تو پوچھنے لگے، تسبیح چاہیے بیٹی، اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہو؟ بابا نے جب مجھ سے یہ پوچھا تو بے اختیار میرا سر ہاں میں ہل گیا، اور میں نے کہا، جی بابا، مجھے بھی قسمت بدلنی ہے، آپ مجھے بھی ایک تسبیح دے دیں، اس کا کیا ہدیہ ہے؟ میں نے بابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا، فقط 2000 روپے۔ بابا کے کہنے کے مطابق میں نے اندر سے انہیں 2000 روپے لا کر دے دیے اور ان سے وہ تسبیح لے لی تھی۔ جبکہ بابا مجھے اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ بتانے لگ گئے تھے، اور میں دم سادے ہوئے ان سے وہ طریقہ سمجھتی رہ گئی تھی۔ مجھے جیسے اب یقین ہو چلا تھا کہ بہت جلد میری قسمت بدل جائے گی، اور میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جیسے جیسے بزرگ بابا نے مجھے کہا ہے میں بالکل ویسے ہی تسبیح کروں گی۔ نہ جانے اس تسبیح کو ہاتھوں میں لے کر میرے دل کے اندر کیسا یقین پختہ ہوا تھا کہ میں ایک دم پر امید ہو چلی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری قسمت بدل جائے گی اور میری زندگی آسانیوں کی طرف مائل ہو جائے گی۔ میں نے اگلے ہی دن بابا کی ہدایت کے مطابق تسبیح کا عمل شروع کر دیا تھا۔ پہلے ہی دن اس عمل کو کرنے کے بعد میرا دل اور زیادہ یقین کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا۔ اماں نے جو مجھے یوں اتنے اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پھر بڑے یقین کے ساتھ تسبیح کرتے دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے گڑیا، آج تک میں نے کبھی تجھے اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر آج ایسی کیا خاص بات ہے؟ اماں نے پوچھا تو میں ایک دم اداسی سے مسکرائی اور کہا، اماں، میں پہلے بہت غافل تھی، کبھی نماز روزے کی طرف اتنا دھیان ہی نہیں دیا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا شکوہ کرتی تھی کہ اس نے آخر میری قسمت ایسی کیوں بنائی ہے، آخر کیوں اس نے مجھے
دنیا کی نظروں کے سامنے رسوا کر دیا ہے۔ لیکن میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرے بھی کچھ فرائض ہیں اور مجھے انہیں بھی ادا کرنا ہے۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ میرا دل ایک دم سے رونے لگا اور مجھے اپنی غلطیوں کا اور کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اللہ مجھے اب جس حال میں بھی رکھے گا میں ہمیشہ اس کا شکر ادا کروں گی اور ہمیشہ اس کے حضور سجدہ کرتی رہوں گی۔ اماں نے جب میرے منہ سے یہ سب باتیں سنیں تو ایک دم آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، گڑیا آج تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اس وقت میرے دل میں اتنا اطمینان بھر چکا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اور میں اب پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تو کبھی مات نہیں کھائے گی۔ تیری زندگی ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتی ہوئی گزرے گی۔ اماں نے مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دی۔ میں نے اماں کو بابا کی تسبیح والی بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں غلط گمان کریں، کہیں میں اپنے رشتے کی وجہ سے پریشان نہ ہو رہی ہوں، یا پھر میری شادی نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے میں یہ عمل کر رہی ہوں۔ لیکن در حقیقت اصل بات تو یہ تھی کہ میں دنیا کی زبانیں بند کروانے کے لیے اپنے رشتے کے لیے پریشان تھی، کیونکہ اگر میرا رشتہ نہ ہوتا تو دنیا نے طرح طرح کی باتیں کر کر کے مجھے اور اماں کو ویسے ہی مار دینا تھا۔ اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ بابا جان کی تسبیح والا عمل بھی کر لوں گی اور اسی بہانے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی درست کروں گی اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی بھی کوشش کروں گی، کیونکہ مجھے واقعی ہی شدت سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں نے کبھی اللہ کے حضور شکر کا سجدہ نہیں ادا کیا تھا۔ ہمیشہ جب بھی اسے پکارتی تو گلے یا شکوے کے لیے ہی پکارتی، کبھی شکر نہیں کرتی۔ بابا کی تسبیح والا عمل شروع ہو چکا تھا اور آج دوسرا دن تھا۔ آج بھی میں نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا تھا اور دل میں کل سے زیادہ اطمینان اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اب میرے ذہن میں جو ہمیشہ سوچیں چکراتی پھرتی تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں۔ طرح طرح کے غلط وسوسے میرے دل و دماغ کو تھکا دیتے تھے، وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے اور میرے دل اور دماغ کو ایک مکمل سکون نصیب ہوا تھا۔ آج اس عمل کا تیسرا دن تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ عمل ہمیشہ کے لیے جاری رکھوں گی، کیونکہ میں اس عمل کو کرنے سے بہت زیادہ سکون محسوس کر رہی تھی، اور ایسا سکون مجھے پہلے کبھی محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ اماں بھی 2 دن سے میری بدلی ہوئی حالت اور روٹین کو دیکھ رہی تھی، اور وہ اب مجھ سے کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ بات بات پر وہ مجھے مسکرا کر دیکھتی تو مجھے اچھا لگتا تھا۔ تبھی شام کو جیسے ہی میں نے وہ عمل مکمل کیا تو میرے دل کے اندر ایک اطمینان سا بھر گیا تھا۔ 3 دن مکمل ہو گئے اور میں بہت زیادہ پرسکون تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی خالہ کوثر چلی آئیں اور ان کا چہرہ خوشی سے چمک دمک رہا تھا اور کہنے لگیں، ارے بہن میری بات سنو، آج میں تمہارے لیے ایسی خبر لے کر آئی ہوں جسے سن کر تمہیں بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اماں ایک دم چونک کر کمرے سے باہر نکلی اور خالہ سے کہنے لگی، ارے کیا بات ہے، ایسی بھی کیا خبر لے آئی ہو کوثر جو اتنا چہک رہی ہو؟ اماں نے چارپائی پر خالہ کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا تو خالہ کہنے لگیں، ارے خبر ہی ایسی ہے، تم دوسرے گاؤں کے ذمہ دار کے بارے میں جانتی ہو، وہ کتنا مہربان اور سخی شخص ہے۔ اس نے مجھے کافی عرصے سے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کہہ کر رکھا ہوا تھا، لیکن میں نے کبھی اپنی گڑیا کے لیے اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے، کل میرے دل میں اچانک خیال آیا تو میں نے اس ذمہ دار سے گڑیا کے رشتے کے لیے بات کی، اور دیکھو گڑیا کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ اس شخص نے فوراً گڑیا کو دیکھے بغیر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ کہنے لگا،
میں اس کے باپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اور اس کا باپ بہت اچھا اور عظیم انسان تھا۔ ایک بار مجھے قرضے کی مد میں کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے اس سے وہ رقم لے لی تھی۔ وہ ایسا بھلا مانس شخص تھا کہ اس نے دوبارہ کبھی مجھ سے اس رقم کا تقاضا ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی مرضی اور سہولت کے حساب سے اسے وہ رقم واپس کر دی تھی۔ اس شخص کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ میرے مشکل وقت میں میرے کام آ گیا تھا، اور اب اس کی بیٹی مجھے اپنے بیٹے کے لیے بالکل قبول ہے۔ آپ میرے بیٹے کا رشتہ قبول کریں، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ضرور قبول کر لیں گے۔ اور اس کی یہ بات سن کر تو میرا دل جیسے کھل اٹھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مدد کی ہے اور یقیناً تیرا صبر رنگ لایا ہے۔ میں آج بہت خوشی خوشی تیرے پاس چلی آئی ہوں، اور اب تو مجھے بتا، میں بات چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ خالہ نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے اماں سے کہا تو اماں حیرت کا بت بنے خالہ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ تبھی ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس چلی آئی اور کہنے لگی، ارے کوثر، ابھی بھی پوچھ رہی ہو کہ بات چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ ارے بالکل چلاؤ، اور میری طرف سے بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ ذمہ دار کے بارے میں کون نہیں جانتا، کون اس کی اچھائی اور نیک نامی کو نہیں سمجھتا۔ ارے میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ میری بچی کا رشتہ اتنے اچھے گھرانے میں ہونے جا رہا ہے۔ وہ وہاں پر راج کرے گی، کیونکہ ان کے گھرانے میں دولت کی ریل پیل ہے اور ہر چیز کی فراوانی ہے۔ اماں بے تحاشا خوش ہو گئی تھی اور میں جیسے سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کے ساتھ یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ اتنی آسانی کے ساتھ میری زندگی اور قسمت بدلنے والی تھی۔ بے اختیار میرا دھیان اس تسبیح کی طرف چلا گیا تھا اور ان بابا جان کی باتیں میرے دل و دماغ میں گونجنے لگ گئی تھی۔ جب انہوں نے مجھے وہ تسبیح دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹی، جب بھی تم اس تسبیح کو پڑھو، جس مقصد کے لیے بھی پڑھو، جس نیت کے لیے بھی پڑھو، ہمیشہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا۔ وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور اس تسبیح کو کرنے کے لیے اس بات کی شرط ہے کہ تمہیں 5 وقت کی نماز پورے دل سے ادا کرنی ہوگی۔ تم اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ بھی نہیں کرو گی، اللہ کے ساتھ دوستی کر کے اس کے سامنے شکر ادا کرو گی، اور اب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرو گی۔ اس لیے جب تم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تمہیں ہر اس چیز سے نواز دے گا جو وہ تم سے دور ہے یا جس کی تم اپنے دل میں خواہش کرو گی۔ بابا جان نے جب مجھے یہ سب کچھ کہا تو میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں نے اس وقت ان کی باتوں کی گہرائی کو نہیں سمجھا تھا، لیکن میں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کر کے یہ تسبیح ضرور کروں گی اور ایک بار تو اپنی قسمت کو ضرور آزماؤں گی۔ اور آج جب میری قسمت نے پلٹا کھا لیا تھا اور میرا رشتہ گھر بیٹھے ہوئے اتنی آسانی کے ساتھ طے ہو گیا تھا کہ مجھے لڑکے والوں کے سامنے جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی تھی۔ اس بات نے میرا یقین اور پختہ کر دیا تھا۔ میں اس وقت ایسی کیفیات کا شکار ہو گئی تھی جو مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے اور میں چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے اٹھی اور سب سے پہلے جا کر وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا تھا، جس نے مجھے مزید ذلت سے بچا لیا اور میری قسمت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً میرے لیے بہت بہتر سوچ رکھا تھا، اور میں اپنی نادانی اور کم عقلی کے باعث اللہ کے ساتھ شکوے کرنے بیٹھ جاتی تھی اور مایوسی کی گہرائیوں میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ اور اگر جو اس دن میں وہ بابا کے ہاتھ سے تسبیح نہ لیتی اور ان کی باتوں کے اوپر عمل نہ کرتی تو شاید آج بھی میری زندگی اسی طرح مایوسی کی گہرائیوں میں گزر رہی ہوتی، اور میں اسی طرح لوگوں کی باتوں کو سوچ سوچ کر اپنے سر پر سوار کر لیتی اور شاید کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتی۔
میں نے اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں شکر ادا کیا اور بڑے مطمئن سے ہو کر کمرے سے باہر کو نکلی تو اماں کا چہرہ اس وقت بھی کھل رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے آپ میں مسکرائے چلے جا رہی تھی، حالانکہ خالہ جا چکی تھی اور اماں اکیلے بیٹھے مسکرائی جا رہی تھی۔ تب بھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے گڑیا، تو نے سنا ہے کوثر نے تیرا رشتہ کتنی اچھی جگہ پر طے کیا ہے؟ مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا، میری بیٹی اس گھر میں راج کرے گی، راج۔ مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ تو وہاں پر رانی بن کر ہی زندگی گزارے گی۔ اماں جان کے لہجے میں خوشی تھی اور ہلکا سا بھیگا پن بھی موجود تھا، جو شاید ہر ماں کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب اس کی بیٹی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے اور بیٹی کے پرائے ہو جانے کا خیال ان کے دل کو دکھی کر دیتا ہے۔ اماں بھی اس وقت انہی کیفیات کا شکار تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اماں جان سے کہا، جی اماں جان، میں نے سنا ہے اور یقیناً یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر سوچ کر رکھا ہوا تھا، لیکن ہم اپنے بے صبرے پن یہ سب کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور اللہ سے ہی شکوے شکایتیں کر رہے تھے۔ آج مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے اور ہمارے حق میں سب سے بہتر اللہ ہی سوچ سکتا ہے۔ میں نے مطمئن سے انداز میں بڑے شکر گزاری والے لہجے میں اماں سے کہا تو وہ میری طرف دیکھتی رہ گئی تھی اور کہنے لگی، گڑیا، تو کتنی بڑی ہو گئی ہے اور کتنی سمجھداری والی باتیں بھی کرنے لگ گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری بیٹی اتنی اچھی باتیں کرنے لگے گی اور اتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ لے گی۔ تو نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ میں نے اپنی نادانی میں کبھی اس بات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ شاید یہ میری اپنی غلطی تھی۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے جذباتی ہو جایا کرتی تھی اور بار بار دکھی ہو جاتی، لیکن میں نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی سے ہی طلب کرنا چاہیے۔ اگر شاید میں پہلے ان باتوں کی طرف دھیان دے دیتی تو بہت پہلے تیرا رشتہ طے ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر کے رکھا ہے اسی مقررہ وقت پر ہی وہ سب کام ہونا ہوتا ہے، اور اس کام میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے۔ اماں نے بھی شکر گزاری والے انداز میں کہا تو ہم دونوں ماں بیٹیاں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ اگلے چند دن ہماری زندگی کے بہت خوشیوں بھرے دن تھے، کیونکہ میرے سسرال کی طرف سے بہت مہنگا سامان اور قیمتی تحفے تحائف بھیجے گئے تھے اور مجھے باقاعدہ منگنی کی انگوٹھی پہنا دی گئی تھی۔ میں بے حد خوش و خرم تھی، کیونکہ شادی کے 1 مہینے کے بعد طے کر دی گئی تھی اور اب گھر میں ہر وقت رونق کا سماں ہوتا تھا۔ ماں ایسے میں بے حد خوش بھی تھیں، بس کبھی کبھار ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں اور وہ میری وقتی جدائی سے پریشان ہو جاتی تھیں، اور ابا جان کو یاد کر کے ان کی آنکھ کا ایک کونا نم سا رہتا تھا۔ لیکن میں اپنے دل میں اب ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی اور میں اس حقیقت کو جان گئی تھی کہ جو کچھ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے صرف مانگو نہیں بلکہ اس کا شکر بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے وہ ہمیں اتنا ہی اور نواز دے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔